أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم. میں حکیم محمد طارق جاوید آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. زندگی میں خوشیاں اور دکھ، صحت اور بیماری ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہمارا تعلق شعبہ طب سے ہے، اس لیے جب بھی بات ہوگی تو تحفظ صحت یا بحالی صحت کے متعلق ہی ہوگی. آج کا ٹاپک ہے جوڑوں کے اعصابی امراض. ہمیشہ یاد رکھیں، تشخیص ایک تفصیلی ڈائیگرام یا نقشہ کو سمجھنے کے مترادف ہے. طب کے اصول کے مطابق صرف 6 تحریکات ہیں. 3 تحریکات کیمیاوی اور 3 تحریکات کو مشینی تحریکات کہا جاتا ہے. مشینی تحریکات لمبے عرصے تک قائم نہیں رہتی، بہت کم عرصے یا وقت میں شروع ہوتے ہیں اور خود ہی ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے مشینی تحریکوں کے علاج میں تمام طریقہ ہے علاج کامیاب ہیں. مریض کو سکون آور یا وقتی ریلیف کی ادویات دے کر یہ وقفہ گزار دیا جاتا ہے اور مریض تندرست ہو جاتا ہے. لیکن کیمیاوی تحریکیں جب قائم ہو جاتی ہیں تو ان سے جان چھڑوانے کے لیے قانون اور اصول علاج پر عمل کرنا ناگزیر ہوتا ہے. عارضی فائدہ دینے والی ادویات ان کیمیاوی تحریکوں کو ختم نہیں کر سکتی اور لمبے عرصے کے لیے مریض ان میں پھنسا رہتا ہے. جوڑوں کا درد بھی ان میں سے ایک ہے. تینوں کیمیاوی تحریکوں کے اپنے اپنے جوڑوں کے مسائل ہیں. آج کا ٹاپک چونکہ جوڑوں کے اعصابی مسائل کے متعلق ہے، اس لیے یاد رکھنا چاہیے جوڑوں کے اعصابی مسائل ہمیشہ اعصابی گودی یا ترگرم تحریک میں ہی ہوتے ہیں. ترگرم اغذیہ کا زیادہ استعمال، ترگرم ماحول خصوصاً سمندروں کے سفر کے دوران اور سمندری ساحلی علاقوں کے لوگ زیادہ تر ان سے متاثر ہوتے ہیں. جسم میں خالص رطوبت بلغمی کا جمع ہونا اور اس وجہ سے اعصابی خلیات میں سوزش کا پیدا ہو جانا اس مرض کا بنیادی سبب ہوتا ہے. اس تحریک کے پیدا ہونے کی بہت سی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، جن میں اچانک سردی کا لگ جانا، مرطوب موسم یا مرطوب ہواؤں سے متاثر ہو جانا، بارش میں بھیگ جانا، محنت مشقت کے بعد پسینہ آیا ہوا ہو، جسم کی حرارت کے اعتدال پر آنے سے پہلے ٹھنڈے پانی سے نہا لینا، ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈے مشروبات کا زیادہ استعمال، خواتین میں رحم کی سوزش، کثرت بیداری، آرام طلب زندگی اور سب سے بڑھ کر جسم میں آتش کی زہر کا بڑھ جانا، یہ سب کچھ جسم میں الکلی کی مقدار کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے اور اعصابی ٹیشوز کی کارکردگی کو متاثر کرنے کا باعث بھی. اعصاب جب تحریک میں ہوتے ہیں تو عضلاتی ٹیشو تسکین میں ہوتا ہے. اس وجہ سے جوڑوں اور جسم کے عضلات میں بھی رطوبات رکنے لگتی ہیں. اعصاب کے ساتھ عضلات میں بھی ایک اکڑن کا احساس پیدا ہو کر درد ہونے لگتا ہے. عموماً اعصابی غدی تحریک کا درد بائیں ٹانگ میں کولے سے لے کر ساری ٹانگ اور بائیں پاؤں کی انگلیوں تک جاتا ہے. ٹانگ اکڑ جاتی ہے، مریض لنگڑا کر چلتا ہے. آرام کرنے سے یہ درد بڑھ جاتا ہے. مریض چلنا پھرنا شروع کرے تو درد زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب جسم گرم ہو جائے تو درد کم ہو جاتا ہے. ایسے مریض کی نفسیاتی حالت میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. کبھی مختصر بات نہیں کرتا، ہمیشہ ہر کسی کو اپنی دکھ بھری کہانی سنا کر طمانینت محسوس کرتا ہے. ایسے مریض کی قوت فیصلہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ تفکرات، وہم اور ڈپریشن کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنے خیال میں ٹھنڈی اشیاء میں نجات خیال کرتے ہوئے انہیں استعمال کرنے کا عادی ہوتا ہے. نتیجہ میں جوڑوں میں درد اور اکڑاؤ کی کیفیت برقرار رہتی ہے اور اکثر بائیں ٹانگ دوسری ٹانگ سے چھوٹی بھی ہو جاتی ہے، جس کے باعث لنگڑا کر چلتا ہے. گرم چیزوں کے استعمال سے فائدہ محسوس کرنے کے باوجود
اپنی منتشر خیالی کے باعث ایسی چیزوں کے کھانے سے بچتا ہے اور مصیبت میں پھنسا رہتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ فی زمانہ جوڑوں اور بائیں ٹانگ کینچاؤ کے مریض بہت کم ہیں۔ ساحلی علاقوں اور اسکینڈینیوین ممالک میں اس مرض کے شکار مریضوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے۔ اگر ان مریضوں کو تیزابی اثرات والی اغذیہ استعمال کروائی جائیں تو ان کے سارے مسائل بہت جلد جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر چٹپٹی کراری چیزوں کے استعمال سے ان مریضوں کے پیٹ میں درد محسوس ہو تو انہیں اپنی غذا میں دہی کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور مرض میں افاقہ کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس مرض کا علاج کرنے کے لیے تیزابیت پیدا کرنے والی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ اغذیہ ہو یا ادویہ، اغذیہ کی گروپ بندی کے 4 نمبر 2، 3، 4 کی اغذیہ استعمال کرنی ہے اور گروپ نمبر 5، 6 اور 1 کی اشیاء چھوڑ دینی ہے۔ اغذیہ کی گروپ بندی کا چارٹ لیسن نمبر 94A پر موجود ہے۔ چٹپٹی کراری چیزیں اور ترش اشیاء جس قدر دل چاہے مریض استعمال کر سکتا ہے۔ پکوڑے، دہی بھلے، اچار، یہ سب چیزیں اعصابی درد کے مریضوں کو فائدہ دیتی ہیں۔ علاج کے لیے تخم ہرمل اور حریر سبز کا ہم وزن سفو بنا کر آدھی چمچ صبح دوپہر شام مریض استعمال کرے اور اگر ضرورت محسوس ہو تو 2 لیٹر پانی میں 50 گرام تخم ہرمل ابال لیے جائیں۔ اس پانی میں 2 چمچ سرسوں کا تیل اور معمولی سا سفید کپڑے دھونے والا صابن کا ٹکڑا ڈال کر متاثرہ مقام کی ٹکور کی جائے اور ٹکور کے بعد بغیر صاف کیے کپڑے پہن لیے جائیں اور اس پانی کو سنبھال کر رکھ دیا جائے۔ دوبارہ استعمال کرتے وقت حسب ضرورت گرم کر لیا جائے، دوبارہ ابالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک بار یہ ٹکور تیار کر لی جائے تو کئی دن تک خراب نہیں ہوتی۔ بار بار حسب ضرورت اسی تیار شدہ ٹکور کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مریض کو گرم ماحول اور گرم خشک چیزیں ہر حال میں فائدہ دیتی ہیں، بس تشخیص کرتے وقت تھوڑی احتیاط اور غور کر لیا جائے تو اعصابی دردوں کا علاج بہت آسان ہے اور کچھ دنوں میں ہی ان سے نجات مل جاتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوست احباب سے شیئر کرتے رہا کریں، کسی کا فائدہ ہو جائے، ہماری آواز کو پھیلانے میں ہمارے مددگار بنیں اور ان سب کا حامی اور ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔